اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. مدرسے میں کافی عرصے سے ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایسی چیزیں، ایسے انحرافات جو معاشرے کے اندر پھیلائے جاتے ہیں، ان کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں، کیونکہ ابھی تمام باتیں گھروں میں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اب جنگیں سوشل میڈیا کے اوپر لڑی جانے لگی ہیں، حتیٰ کہ اب الیکشنز تک سوشل میڈیا پہ لڑے جانے لگے ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں اس طرح کی ہیں کہ تاکہ آپ کے سامنے ان چیزوں کے جوابات آ جائیں کہ گھر میں بھی مرد حضرات جب ادھر ادھر باہر سے سب چیزیں سن کر آتے ہیں تو وہی اعتراضات گھر میں آ کر بھی دہراتے ہیں. آج کل باطل نے ایک بہت انٹرنیٹ پر، فیس بک پر مجتہدین کے خلاف ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے. ان کو پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ دشمن کی ہمیشہ سے ایک طریقہ کار ہے کہ وہ زیادہ بہتر اس کو سمجھتا ہے کہ معاشرے میں جو افراد دین کا کام کر رہے ہیں، مجتہدین اور مراجع لوگ ان کی بات کے اوپر چل رہے ہیں، اگر ان کو مشکوک بنا دیا جائے، لوگوں کے اعتقاد میں درار ڈال دی جائے اور ان کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ یہ ہوائے نفس کے پرستار ہیں، یہ اپنے نام کے ساتھ یہ القابات چاہتے ہیں، یہ خمس کھانے والے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ اگر شخصیت کے اندر دراڑیں پڑ جائیں، مشکوک بنا دیا جائے، تو پھر اس کی بات پر ویسا عمل نہیں کرتا انسان، شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. تو ابھی ان کو آیت اللہ کیوں کہتے ہیں، علامہ کیوں کہتے ہیں اور آیت اللہ العظمیٰ کیوں کہتے ہیں، ان القابات کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہونے لگے. جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ڈیم کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے جہاں سے سب لوگوں کو پانی سپلائی ہوتا ہے، اور اس پاور ہاؤس ہی کو تباہ کر دیا جائے کہ جہاں سے سب کو لوگوں کو لائٹ اور روشنی جاتی ہے، تو یہ زیادہ آسان کام ہے بنسبت اس کے کہ ایک ایک گھر کے اندر آ کر بلب اور ٹیوب لائٹس وغیرہ کو ختم کیا جائے. یہ ان کی پالیسی. کبھی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اپنے نام کے ساتھ آیت اللہ کیوں لگاتے ہیں، یا آیت اللہ العظمیٰ کا لفظ کیوں آتا ہے. یہ تو مثلا جیسے کہ ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ تو زیارتوں کے اندر معصومین کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، یا مثلا حجت الاسلام والمسلمین، اس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے، کتابوں کی کتابیں جو ہیں اس موضوع کے اوپر لکھی جاتی ہیں. یا ان مجتہدین کو ائمہ کا جانشین یا نائب امام ہم کیوں کہتے ہیں، ان کو کس نے، کون سے امام نے ان کا نام لکھ کر دیا ہے کہ یہ میرے بعد نائب ہیں. تو اس طرح سے چیزیں پیدا کی جاتی ہیں. امام خمینی کو امام کیوں کہتے ہیں، امام تو فقط 12 ہیں، اور کہیں یہ ان کو 13واں امام بنانے کی سازش تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو امام کہیں گے تو لوگ کچھ ہی عرصے کے بعد آئندہ آنے والی نسلیں 12 کے بجائے 13 اماموں کی قائل ہو جائیں گی. یہ لوگوں کے دماغوں میں شبہات ڈالے جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب امام معصوم کے لیے لفظ آیا ہے، امام خمینی کو امام اگر کہا گیا تو خود یہ لفظ امام کی توہین نہیں ہو جائے گی کہ غیر معصوم کے لیے آپ اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں. یا مثلا جو اور افراد ہیں، جیسے ہمارے ہاں اکثر گاڑیوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے علی وارث وغیرہ، دوسرے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں جو غیر شیعہ حضرات ہیں کہ جب قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو وارث کہا ہے تو آپ علی وارث یعنی اللہ کا نام حضرت علی کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس طرح سے اعتراضات آتے چلے جاتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو اس بات کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی نام اور القابات ہیں
ان کی دو اقسام ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ ایسے خاص نام اور ایسے خاص القابات جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں، جو پیغمبر کے لیے مخصوص ہیں، یا جو مخصوص ائمہ کے لیے مخصوص ہیں، ان کو تو ہم دوسروں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یا تو روایات میں اس کی ممانعت آ گئی ہے، یا عرف کے اندر وہ اس حد تک ان کی شخصیت سے مطابقت رکھنے والا نام اور لقب ہو گیا ہے کہ ذہنی مبادرت کسی اور شخص کے لیے ہوتی ہی نہیں. تو بعض خاص نام ہیں، بعض خاص القابات ہیں جو دوسروں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. مثلا اللہ، یہ کوئی شخص اپنا نام نہیں رکھ سکتا، اللہ کے لیے مخصوص ہے. اس کے نام کے ساتھ کوئی اور عبداللہ لگا دے گا، حکمت اللہ لگا دے گا، نعمت اللہ لگا دے گا، کوئی بھی اس طرح کی چیز، لیکن صرف اللہ نام یہ پروردگار عالم سے مخصوص، اس میں جلالہ، یہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا. مثلا کوئی شخص اپنا نام معبود رکھ دے، یہ خاص پروردگار عالم کے لیے. یا اسی طرح سے پیغمبر اسلام کے لیے خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یہ خاص پیغمبر اسلام سے کا جو ہے وہ مخصوص لقب ہے. اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، کسی اور نبی کے لیے بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے، کسی بھی انداز سے کسی اور شخص کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے مثلا رحمت للعالمین، یہ خاص پیغمبر اسلام کا لقب ہے. یہ کسی اور نبی کے لیے یا کسی اور معصوم کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. ویسے دیکھا جائے تو کیا ہمارے ائمہ معصومین کیا تمام عالمین کے لیے رحمت نہیں ہیں؟ لیکن خاص لقب پیغمبر اسلام کے لیے مخصوص ہے. اسی طرح سے مثلا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ خاص مولا کائنات کے لیے مخصوص لقب ہے. حتیٰ کہ جب دیگر معصومین کے لیے بھی لوگوں نے اس کو استعمال شروع کیا تو خود معصومین علیہ السلام نے اس کو اپنے لیے پسند نہیں کیا. پسند ان معنوں میں کہا کہ یہ مخصوص لقب ہے مولا کائنات کے لیے، اور کوئی دوسرا حتیٰ کہ امام معصوم بھی اس لقب کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا. ممانعت آ گئی، خاص یا تو خاص ممانعت ہو جیسے کہ اس کے اندر ہے، یہ کوئی اور شخص نہیں کہہ سکتا کسی اور معصوم کے لیے بھی. اسی طرح سے امام المتقین، یہ بھی مولا کائنات کا خاص لقب ہے. یہ بھی کسی اور معصوم کے لیے آپ نے استعمال ہوتے نہیں دیکھا ہوگا، آج تک کسی عالم نے استعمال نہیں کیا. ورنہ دیکھا جائے تو کیا دیگر معصومین متقین کے امام نہیں ہیں؟ لیکن یہ لقب خاص مخصوص ہو گیا ہے امیر المومنین کے لیے. اسی طرح سے امام العصر، یہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ اس کے ساتھ جب عصر کا لفظ آ جاتا ہے، اس کے معنی کہ اس سے آج کل کے دور میں امام زمانہ ہی مراد ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اسی طرح سے ابو الائمہ، کیونکہ تمام ائمہ کے والد مولا کائنات ہی، اس لحاظ سے یہ فقط ان کے لیے مخصوص ہو گیا یہ والا لقب. ابھی کسی اور امام کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. قسیم الجنت والنار، جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا، یہ امیر المومنین کے لیے مخصوص لقب ہے. دابت الارض، یہ مثلا امیر المومنین کے لیے. اچھا، کچھ القابات ایسے ہیں جو ایک سے زائد کے لیے مخصوص ہو گئے. ابھی تک تو آپ نے ایک لقب سنا. کچھ ایسے ہیں جو ایک سے زائد افراد کے لیے مخصوص ہیں، کسی ایک کے لیے نہیں ہیں لیکن 2 میں یا 3 میں منحصر ہو گیا. مثلا جیسے کہ سید الشہداء، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص ہے. لیکن اس سے پہلے روایات میں ایک شخصیت اور ہے کہ جس کے لیے سید الشہداء کا لقب آیا ہے، اور وہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ.
حضرت حمزہ پیغمبر اسلام کے چچا، ان کو بھی سید الشہداء روایت میں ان کے لیے بھی آیا. تو ان دو کے اندر یہ منحصر ہو گیا. لیکن اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس لقب کو، جیسے کہ آج کل کے آپ اخبارات میں پڑھ رہی ہیں، اسامہ بن لادن کو بھی سید الشہداء قرار دیا جانے لگا ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ اب کسی اور کے لیے مخصوص، یا تو یہ تو خیر اس کا بدترین اطلاق ہے، لیکن کوئی اور بھی اگر شخصیت ہے تو اس کے لیے یہ لقب نہیں قرار پا سکتا. اسی طرح سے اب کچھ اقسام ایسی ہیں جو القابات عام ہیں، انہیں مجازی معنوں میں غیر معصومین کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. مخصوص تو میں نے اچھے خاصے آپ کو بتا دیے، لیکن کچھ القابات ایسے ہیں جو عام ہیں، یہ اوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، ایسے نام بھی اور ایسے القابات بھی. مثلا کیا بہترین نام اسے نہیں کہا جاتا؟ باپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھا نام رکھے. ائمہ کے نام رکھنا، براہ راست ان کے جو نام ہیں آپ کے لیے مستحب یا بہتر قرار دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھے جائیں. تو کیا لوگ اپنے بچوں کے نام، ہر شیعہ کے نام کے ساتھ کوئی نہ کسی امام کا نام ضرور ہوتا ہے، تو کہا جائے کہ یہ آپ نے کیسے نام رکھ لیا؟ یہ کہا جائے گا کہ عام نام ہے، بلکہ حکم ہے کہ ان کے ناموں کو اور ان کے القابات کو بھی زندہ رکھو، تاکہ لوگوں کو ان کی بھی معرفت اور یاد آئے کہ یہ کس کا لقب تھا. اس وجہ سے مجازی معنوں میں عام افراد کو بھی ان القابات سے نوازا جا سکتا ہے، جیسے کہ آگے چل کر ابھی آئے گا. اور ایسے نام بھی رکھنا بہتر ہے تاکہ ان کے نام اور القابات لوگوں کے ذہن و دل میں اور زبانوں کے اوپر رہیں اور ہمیشہ ان کی یاد آتی رہے. اب جیسے عام لفظ ہے مومن، ایک نام ہے مومن، اللہ کا نام بھی ہے. آپ 99 نام جو اللہ کے پڑھتی ہیں اس میں مومن نہیں آتا، لیکن ہم سب اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں. دیکھا جائے تو آپ پر اعتراض ہوگا، بھائی جب اللہ کا نام مومن ہے تو آپ نے یہ نام کیسے رکھ لیا؟ تو ان ناموں کو اور ان القاب کو شخصیات کے اوپر، یعنی یہ جو نام رکھے جاتے ہیں یہ حقیقت میں ان شخصیات کے ہی نام ہیں، لیکن مجازی معنوں میں عام لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. مثلا جو کہا جاتا ہے قائم مقام صدر مملکت مثلا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کو بھی لوگ صدر صاحب ہی کہتے ہیں. ہر دفعہ تو نہیں کہا جاتا قائم مقام صدر، اس کو بھی، یعنی جو قائم مقام صدر ہوتا ہے اس کو بھی عرف میں صدر ہی کہا جاتا ہے. قائم مقام گورنر جو ہوتا ہے، گورنر کی غیر موجودگی میں اس کو بھی گورنر صاحب ہی کہہ کے لوگ پکارتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ بھائی آپ نے کیسے کہہ دیا، انہوں نے تو، یہ تو گورنر نہیں ہے، یہ تو مثلا جناب سینٹ کے چیئرمین ہیں جو اس وقت جو ہے قائم مقام جو ہے وہ صدر بن گئے. لیکن نہیں، لوگ ان کو بھی صدر صاحب ہی ان کی غیر موجودگی میں کہتے ہیں. اسی طرح سے ایک ہوتا ہے ہمارے میڈیکل کالج کے طالب علم ہوتے ہیں، اس نے بیچارے نے ابھی ایڈمیشن لیا ہے اور لوگ پہلے سال ہی اس کو ڈاکٹر صاحب کہہ کے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. ایک عام دینی طالب علم، ابھی اس نے مدرسے میں ایڈمیشن ہی لیا ہے اور اس کو لوگ مولانا صاحب کہہ کے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. تو عرف عام میں دیکھا جائے تو جناب یہ آپ نے ڈاکٹر کیسے کہہ دیا؟ وہ تو 5-7 سال پڑھنے کے بعد، اتنی محنتوں کے بعد انسان بنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے اس کا اطلاق اس پہ کیسے کر دیا؟ نہیں، یہ عرف عام میں رائج چیزیں ہیں اور اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، نہ اس کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس کو ڈاکٹر کیسے کہہ دیا، اس طالب علم کو مولانا کیسے کہہ دیا. عام نام اور عام القابات ہیں جو مجازی معنوں میں استعمال ہو سکتے ہیں کسی اور شخص کے لیے بھی. یا مثلا جیسے معصوم، ہمیں پتہ ہے 14 معصوم ہی ہیں فقط معصوم، لیکن کیا وجہ ہے کہ مثلا حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کو معصومہ کہا جاتا ہے. اسی طرح سے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو معصوم بچہ، یہ آپ نے کیسا کہا معصوم؟ یہ تو اتنے سارے کروڑوں معصوم ہو جائیں گے. اس طرح سے معصومین تو فقط 14 ہیں. تو یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے جیسے فرشتے بھی معصوم ہیں، تو یہ پھر منحصر کہاں رہا 14 معصومین کے اندر؟ تو یہ اس نظریے کو بھی پھر آپ کو نکال دینا چاہیے. تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہم مجازی معنوں میں کہتے ہیں، ورنہ جو کیا ہم دماغ میں کسی کی آئے گا کہ ایک بچے کی معصومیت کا جو لیول ہے یا جو فرشتے کی معصومیت کا لیول ہے
وہ وہی ہے جو ائمہ معصومین کی معصومیت کا لیول ہے. نہیں، وہ حقیقت میں معصوم ہیں اور ان کو ہم مجازن معصوم کہہ رہے ہیں. حقیقت اور مجاز، اس کا ایک فرق رکھنا چاہیے. اس فرق کو اگر مد نظر نہیں رکھا تو انسان ان باطل قوتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتا ہے اور اعتراضات کرنے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج فیس بک بھرا ہوا ہے مجتہدین کے القابات پر اعتراضات کی وجہ سے. اور دیکھیں حضرت فاطمہ معصومہ قم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 14 معصومین میں شامل نہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ عصمت اکتسابی رکھتی ہیں. 14 معصومین کے پاس تو ایک عصمت کاملہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے پرسنٹیج وائز خود محنت اور ریاضتوں کر کے عصمت کا ایک بلند مقام حاصل کرنا. اور وہ مقام ائمہ 14 معصومین کے برابر تو نہیں ہوتا، اس سے کم ہی ہوتا ہے. تو ان کو معصومہ کہنا اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم معصومین کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں. جیسے کہ امام خمینی کے سلسلے میں بھی جو لفظ آتا ہے کہ ان کو امام کہنے کے معنی یہ نہیں کہ ہم معصومین کی جو اماموں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں. جس طرح سے ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا ہے، 14 ہی ہیں معصوم، جبکہ ان کو معصومہ کہا جاتا ہے. تو وہی جواب وہاں پر بھی آئے گا، لیکن وہ ابھی آگے آنے والا ہے. اچھا، اسی طرح سے مثلا شیعہ، ہر شخص کسی سے پوچھیں کہ آپ شیعہ، آپ کہتے ہیں جی ہاں، فخریہ کہتے ہیں شیعہ. کتنی روایات کے اندر یہ بات کہی گئی کہ شیعہ تو فقط مثلا سلمان فارسی تھے شیعہ، ابو ذر تھے مثلا شیعہ. یہ جو ائمہ کے جو خاص اصحاب تھے، واقعی وہ اس لیول کے اوپر تھے کہ انہیں شیعہ کہا جائے. اور معصومین نے اکثر روایات کے اندر مذمت بھی کہ خبردار اپنے آپ کو شیعہ مت کہو، ہمارے شیعہ تو مثلا یہ خصوصیات والے ہوتے ہیں. اب وہ خصوصیات اگر آپ کو عام لوگوں کے اندر نظر نہیں آئیں گی تو کیا آپ کہیں گے کہ نہیں سارے افراد ہی اپنے نام کے ساتھ آج سے شیعہ لگانا بند کر دیں اور اپنے آپ کو فقط محب کہیں، جیسے کہ اکثر روایات میں بھی آیا کہ تم شیعہ نہیں ہو بلکہ محب ہو. تو ٹھیک ہے، آج سے اپنے آپ کو شیعہ کہلوانا بند کر دیں، بس اپنا نام ایک لگا لیں سب کہ اب ہم محب ہیں، شیعہ نہیں. کیونکہ شیعہ تو فقط وہ تھے. تو یہ کہا جائے گا کہ وہ بالکل اعلیٰ ترین اطلاق ہے شیعہ ہونے کا جو معصومین کے پاس تھا. مجازن ہم تمام افراد بھی جو 14 معصومین کو مانتے ہیں، ان کو واجب الاطاعت سمجھتے ہیں، ہم سب بھی شیعہ ہیں. لیکن ہمارا وہ لیول نہیں ہے جو ان افراد کا تھا جو واقعتاً شیعہ تھے، جنہیں واقعتاً مومن کہا جانا چاہیے تھا. تو اسے حقیقت اور مجاز کا ایک اس کے اندر فرق ہے. وہ حقیقی معنوں میں شیعہ تھے، ہم مجازی معنوں میں شیعہ ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس نام کی وجہ سے کہ یہ فقط امام نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے تو ہم آج سے اپنے آپ کو شیعہ کہلوانا بند کر دیں، ایسا نہیں. اچھا، اسی طرح سے مثلا کتنا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی بھی عالم کو یا قابل احترام شخصیت کو کہتے ہیں آئیے قبلہ تشریف لائیے. اب آپ کو فوراً ایسے افراد کو جوش آ جانا چاہیے جو اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قبلہ تو فقط ہمارا خانہ کعبہ ہے. آپ نے اس شخص، عام آدمی شخص کو قبلہ کیسے کہہ دیا؟ قبلہ کہنے کی کیا معنی یہ بن گئے کہ اب اس آدمی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے لوگ؟ نہیں، ایسا نہیں. وہ کہہ گا بھائی احترام کے طور پر ان کو ہم کہہ رہے ہیں آئیے قبلہ و کعبہ بھی کہتے ہیں، بلکہ آئیے قبلہ و کعبہ تشریف لے آئیں. حالانکہ یہ کعبہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ تو وہ تو ادھر ہے مکے میں. تو یہ کہا جائے گا کہ ان کی عزت و احترام کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی. یا مثلا رمضان روایات کے اندر آیا ہے کہ اصلاً یہ پروردگار عالم کا نام ہے، لیکن شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ. اور کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جن کا اپنا نام رمضان ہوتا ہے. کتنے نام ہمارے خود دوست ہیں، رمضان مرچنٹ صاحب مثلا، ان کا نام ہی رمضان. تو مثلا یہ کہ یہ نام کیا یہ کہا جائے گا کہ جناب یہ رمضان تو رکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ تو پروردگار عالم کا نام ہے اور انہی سے مخصوص نام ہے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے. اسی طرح سے مثلا روح اللہ، دیکھا جائے کہ حضرت عیسیٰ کا لقب ہے روح اللہ، لیکن یہ عام لقب ہے، یہ ان سے فقط مخصوص نہیں ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کا نام بھی روح اللہ تھا. یعنی یہ نام دوسرے اس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ کوئی نام رکھ لے تو آپ کہیں گے اچھا دیکھیے حضرت عیسیٰ یہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے اور اپنا نام انہوں نے حضرت عیسیٰ کے جو لقب کے اوپر جو اپنا نام قرار دے دیا ہے. نہیں، یہ عام طور پر ہے. اسی طرح سے مثلا امیر المومنین کا بہت سے خطبات کے اندر، اب وہ اس وقت فی الحال جو خطبات کی اس کے اوپر ریسرچ نہیں کر رہے ان کی صحت و سقم پر، لیکن کہا کہ مثلا میں مومنین کی نماز ہوں. تو کیا کبھی کہا جائے گا کہ مثلا ہم
مومنین کی نماز اگر امیر المومنین کو قرار دیا گیا ہے تو ہم نماز کے وجہ امیر المومنین کا لقب استعمال کرنے لگیں یا ان کا نام لینے لگیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یعنی میں اس نماز کی روح ہوں. اگر کوئی ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو اس کی نماز مثلا اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، یعنی روح نماز میں ہوں. ان معنوں میں یہ بات کہی گئی. لیکن اگر آپ اس کو اطلاق یوں کرنے لگیں کہ میں مومنین کی نماز ہوں تو اس کا مطلب ہے نماز کی جگہ ہر جگہ امیر المومنین کا نام استعمال ہونے لگے، تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی. اسی طرح سے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ محدثہ ان کا لقب ہے کہ شکم مادر میں ہی اپنی والدہ گرامی سے باتیں کیا کرتی تھیں. اس بنا پر ان کا نام محدثہ یہ لقب ان کا پڑا. تو کہا جائے کہ جناب اس کے علاوہ کون سا ایسا بچہ ہے جو شکم مادر میں کلام کرتا ہو؟ اگر کسی لڑکی کا نام یہ رکھ دیا گیا تو واقعتاً مخصوص ہے حضرت زہرا سے ہی. اور پھر بھی لیکن کتنی خواتین ہمارے مدرسے کتنی طالبات ہیں مثلا ان کا نام محدثہ ہے، کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتا. تو وہ حقیقی معنوں میں محدثہ تھیں، ان کو مجازاً محدثہ کہا جاتا ہے. یا مثلا ام ابیہا، یہ تو واقعتاً فقط اور فقط حضرت زہرا سے مخصوص ہی لقب ہے. اپنے باپ کی ماں ایسی خدمت گزار بیٹی جو ایسا خیال رکھنے والی. اس کے بہت سارے خیر اطلاقات ہیں کہ یہ کیوں ان کا یہ لقب پڑا تھا، لیکن کتنی ہی لڑکیاں ایسی ہیں جن کا نام آج ام ابیہا ان کا رکھا جاتا ہے، تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. ان چیزوں پر اعتراض نہ ہونا اور فقط امام خمینی کو ٹارگٹ بنانا یا دیگر مجتہدین کو ٹارگٹ بنانا، اس کے معنی ہے کہ سازش کچھ اور ہے اور فقط شخصیات کو بدنام کرنے کی مہم ہے. ورنہ تو ان تمام چیزوں کے خلاف بھی چیزیں ہونی چاہیے تھیں کہ یہ لقب عام لڑکیوں کا نہیں رکھا جانا چاہیے، یہ نام نہیں رکھا جانا چاہیے، فلاں معصومین کے نام پر یہ لوگوں کے نام نہیں رکھے جانے چاہیے. لیکن اس میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی. ابو تراب مثلا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لیکن عام لوگ بھی یہ نام رکھتے ہیں اور کتنی مسجدوں کا نام بھی ہے، خود ہمارے کراچی کے اندر مثلا. یا مثلا امیر المومنین نے کہا کہ انا بیت اللہ، میں اللہ کا گھر ہوں. تو کبھی آپ خانہ کعبہ اس مولا کو قرار دیں گے کہ مولا جو ہے خانہ کعبہ ہے اور حج کرنے کے لیے مثلا جو ہم وہاں نجف چلے جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان چیزوں کے معنی کیا ہیں. انا نعمت اللہ، میں اللہ کی نعمت ہوں. لیکن کتنی عام چیزوں کو بھی مثلا جب نعمت انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کے لیے ہم نعمت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے اگر یہی انہی کی بات کو دلیل بنا لیا جائے. لیکن ہم پھر بھی استعمال کرتے ہیں. حجت اللہ، یا مثلا جو آتا ہے حجت الاسلام والمسلمین، اس پہ تو خیر ابھی آگے چل کر ہماری گفتگو آئے گی. یا مثلا امیر المومنین کی زیارت کا ایک جملہ ہے کہ السلام علیکہ یا آیت اللہ العظمی. لوگ اس کو بات کو بیس بناتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو امیر المومنین کے لیے لقب استعمال ہوا ہے. یا مثلا السلام علیکہ یا حجت اللہ الکبریٰ، یہ تو ان کے لیے استعمال ہوا ہے. تو ان لوگوں نے اپنے لیے کیسے استعمال کرنا شروع کر دیا؟ اب دیکھیے آیت اللہ جو ہے اللہ کی نشانی، خود قرآن کے اندر کتنی جگہوں کے اوپر یہ چیز اس قسم کے الفاظ آئے ہیں جو مثلا زمین و آسمان کی خلقت اور رات و دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. اب یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی رات و دن کا یکے بعد دیگرے آنا یا زمین و آسمان کی خلقت، ان کو بھی آیت اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں. تو وہاں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ خود پروردگار عالم نے بھی حتیٰ کہ بے جان چیزوں کے لیے بھی آیت اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ مردہ زمین بھی ہے، آیت لہم الارض المیتۃ. اب یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، مردہ زمین کو بھی اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا. اسی طرح سے ایک نشانی رات کو قرار دیا گیا، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون. تو یہاں دیکھا جائے تو رات کو بھی کہا جا رہا ہے اور دن و رات کو بھی کہا جا رہا ہے، اور اس طرح سے کتنی چیزوں کو اللہ کی نشانی آیت اللہ کہا گیا ہے. لیکن وہ آپ کے عربی زبان کی اس سے کھیلتے ہوئے کہ لوگوں کو اتنا نہیں پتا اور وہ ان الفاظ سے دھوکہ کھا جائیں گے، اس وجہ سے یہ چیزیں
لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پھیلانے کے لیے کہی جاتی ہیں. یا مثلا کریم، خود پروردگار عالم نے کریم کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا. ومن کفر فإن ربی غنی کریم، جو کفران نعمت کرے گا اس کی طرف سے میرا پروردگار بے نیاز ہے. اپنے لیے کریم کا لفظ استعمال کیا. اور اسی پروردگار دیکھا جائے تو اب اس کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، پروردگار نے اپنے لیے استعمال کیا. لیکن کیا کہا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، بے شک ایک معزز فرشتے کا بیان. اب یہاں کریم جو ہے فرشتے کے لیے بھی استعمال کر دیا، کیونکہ کریم ایک عام لفظ تھا، یعنی صرف پروردگار عالم سے مخصوص نہیں ہے. یا اپنی ہائٹ کے اوپر اگر کمال کے اوپر کریم کا لفظ استعمال ہوگا تو پروردگار کے لیے، لیکن مجازی معنوں میں دوسروں کے لیے بھی استعمال کیا ہے. خود پروردگار نے فرشتے کے لیے کریم کا لفظ استعمال کیا ہے. یا مثلا قوی، ان ربک هو القوی العزیز، تمہارا پروردگار صاحب قوت ہے اور سب پر غالب ہے. اپنے لیے قوی کا لفظ استعمال کیا. لیکن یہی لفظ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، بے شک ایک معزز فرشتے کا بیان ہے کہ جو کہ صاحب قوت. تو اب وہی قوی یا صاحب قوت فرشتے کے لیے بھی کہہ دیا پروردگار نے. اسی طرح سے مثلا رقیب، ان اللہ کان علیکم رقیبا، عربی میں رقیب کہتے ہیں نگرانی کرنے والے کو، حفاظت کرنے والے کو. اللہ تم سب کے اعمال کا نگران ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، خدا ہر شے کی نگرانی کرنے والا. لیکن اس لفظ کو جو پروردگار عالم کا نام ہے، ہمارے اردو زبان میں کتنے غلط معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دشمن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. عرف کے اندر آ کر اس کا اطلاق بدل گیا ہے. دیکھا جائے تو مثلا کہ وہ فلاں شخص رقیب ہے، جس مقصد کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی کو وہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے. ہماری اردو شاعری تو پوری رقیب کے حوالے سے کتنی شاعری کے لحاظ سے بھری پڑی، لیکن پھر بھی اس کو عام افراد کے لیے بھی رقیب کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، حتیٰ کہ جو ہمارے عرف کے اندر دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرام نہیں. اسی طرح سے مثلا اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا حلیم، ان اللہ غفور حلیم، وہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی. لیکن حضرت ابراہیم کے لیے وہی لفظ استعمال ہوا ہے، انا ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بہت ہی دردمند اور خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے. پروردگار ابھی تو آپ نے اپنے لیے حلیم کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی پروردگار نے حضرت ابراہیم کے لیے بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروردگار اپنی کمال کے اوپر حلیم ہے، اور مجازی معنوں میں انبیاء بھی حلیم ہیں، اور کوئی عام شخص بھی اپنا نام حلیم رکھ سکتا ہے. اور آپ کی اپنے اس کے اندر یہ تمام افراد جو اعتراض کرتے ہیں خود بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ ذرا حلیم کی پلیٹ تو لے کر آئیے گا ذرا. تو اس وقت انہیں بالکل اعتراض نہیں ہوتا کہ تو اللہ کا نام ہے اور آپ نے کھانے پینے کی چیز کو ایک حلیم قرار دیا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اسی طرح سے مثلا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، علیم کا لفظ پروردگار نے اپنے لیے استعمال کیا. یاد رکھو کہ خدا سننے والا بھی اور جاننے والا بھی. اور لیکن حضرت اسحاق کے لیے بھی علیم کا لفظ استعمال کیا ہے. قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، اور پھر انہیں ایک دانشمند فرزند کی بشارت دی، یعنی حضرت اسحاق کی. تو یہاں بے غلام علیم سے مراد حضرت اسحاق ہیں، جبکہ پروردگار نے اپنے لیے علیم کا لفظ استعمال کیا. اور کتنے ایسے افراد ہیں، خدا آپ کے ٹیچر کا نام ہے ڈاکٹر علیم مثلا، تو عام لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح سے شکور، یہ پروردگار عالم کا لقب ہے. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور قدردان ہے. لیکن یہی لفظ شکور حضرت نوح کے لیے استعمال ہوا. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں بٹھایا تھا، جو کہ ہمارے شکر گزار بندے تھے. تو یہاں پر شکر گزار بندے، اچھا یہاں پر اب دیکھیے صفت جو استعمال یا نام استعمال ہوتا ہے وہ اپنے موصوف پر جا کر اصل میں معنی دیتا ہے. یہ ابھی آگے چل کے بات آئے گی. اللہ نے اپنے لیے شکور کا لفظ استعمال کیا، وہاں شکور کے معنی ہے قدردانی کرنے والا. اور جب یہی شکور کا لفظ بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں اس کے معنی ہوتے ہیں شکر گزار بندہ. اس شکر گزاری کے اوپر قدردانی جو کرے گا وہ ہے شکور.
یعنی وہ پروردگار عالم ہے، قدردانی کرنے والا، لیکن جب بندے کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں شکر گزار بندہ۔ تو دیکھیے آپ نے کتنا، جیسے میں ایک مثال اور دے دوں، جیسے اللہ کا ایک نام ہے متکبر، کتنا اللہ کا بڑا نام ہے، لیکن متکبر کے کیا معنی؟ آپ مغرور کے کریں گے اللہ کے لیے؟ معاذ اللہ، نہیں، وہاں پر متکبر کے معنی اللہ کے لیے صاحب عزت، لیکن وہی لفظ جب مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی مغرور کے ہوتے ہیں، اور ایک مذموم لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے جس میں اس کی مذمت کی جاتی ہے کہ فلاں شخص بڑا متکبر ہے۔ اللہ کے لیے وہی لفظ، یعنی آپ دیکھا کہ الفاظ کے اندر کتنی زیادہ ویریشن، وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی بدل رہے ہیں، وہی چیز مخلوق کے لیے استعمال ہو جاتی ہے تو معنی بدل جاتے ہیں اور وہ استعمال ہوتی ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، خود پروردگار نے کہ اس نے تکبر اختیار کیا اور یعنی متکبر ہو گیا تو اس کے اوپر کافرین میں سے ہو گیا، شیطان کے لیے لفظ استعمال کیا اس نے، جبکہ وہی متکبر کا لفظ اپنے لیے نام کے طور پر استعمال کرتا ہے لیکن معنی بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مثلا بر پروردگار عالم کا نام ہے اور قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، لیکن حضرت یحییٰ کے لیے استعمال ہوا ہے بر، وبرم بوالدہ ولم یکن جبارا عصیا، اور حضرت یحییٰ اپنے ماں باپ کے حق میں نیک برتاؤ کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے، اور یہی بر کا لفظ حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوا، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ یعنی پروردگار کا جو اپنا نام بر ہے وہ حضرت یحییٰ کے لیے قرآن نے استعمال کیا، اور وہی اپنا نام حضرت عیسیٰ کے لیے بھی استعمال کیا قرآن نے، وہاں پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ تو پروردگار خود یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ کچھ حقیقت اور مجاز والا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ القابات اور نام خاص ہیں اور کچھ عام ہیں جو اور لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مثلا کتنا زیادہ ایک چیز مولانا، ہر شخص آج کل مولانا ہے، اور کتنا نام ایک لحاظ سے خاص سازش کر کے اس کو بدنام بھی کر دیا گیا۔ قرآن میں پروردگار عالم نے 2 جگہ مولانا اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، مولانا کے خلاف کتنی میں نے باقاعدہ آرٹیکلز بھی پڑھے کہ جس میں کہا کہ مولانا تو کسی کو اصلاً کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو پروردگار نے اپنے لیے رکھا۔ ربنا ولا تحمل علینا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ تھوڑی سی آیتیں آگے پیچھے ہو گئی ذرا اس کے اندر، تو بہرحال تو انت مولانا کہ وہ ہمارا مولا ہے۔ اچھا، مولانا ہمارے ہاں دیکھیے کن معنوں میں استعمال، یعنی عام لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عام لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کتنے شاعر حضرات نے اس کو استعمال کیا ہے مضموم اشعار کے اندر۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دماغ میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے مولانا یا مولا، خود مولانا امیر المومنین کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا، مولانا امیر المومنین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اسی سے مولانا سے یا ولی سے، جیسے خود یا مثلا آپ جو اس کے اندر پڑھتی ہیں مولانا اللہ کے لیے، لیکن یا سیدنا و مولانا انا توجہنا، وہ جو آپ دعائے توسل کے اندر سارے معصومین کے لیے پڑھتی ہیں، یعنی وہی نام جو پروردگار نے 2 جگہ اپنے لیے قرآن میں اب صرف اور صرف اپنے لیے استعمال کیا ہے، ورنہ آپ نے دیکھا کہ شکور، حلیم، علیم، یہ سب جو ہے اوروں کے لیے بھی استعمال کیے تھے، لیکن مولانا کا لفظ دونوں جگہ پہ قرآن نے اپنے لیے پروردگار نے اپنے لیے استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سارے معصومین کو بھی مولانا کہتے ہیں، اور مجازن تمام علماء کو بھی جو ہے وہ مولانا کہہ کے پکارتے ہیں۔ جیسے شاعر نے بھی کہا ہے نا، کسی نے جو گئے تھے، نامناسب ہے خون کھولانا پھر کسی اور وقت مولانا۔ جوش ملی آبادی گئے تھے ایک دفعہ، ابوالکلام آزاد کے پاس انہوں نے بہت دیر تک بٹھایا، باہر ملاقات نہیں کی، تو پرچے میں لکھ کر ہی شعر دے کر آ گئے، نامناسب ہے خون کھولانا پھر کسی اور وقت مولانا۔ تو یہ مضموم مقاصد اور مضموم طور پر بھی استعمال ہونے لگا، تنزیہ استعمال ہونے لگا۔ آج جتنے بھی ذاکرین کی ایک اکثریت ہے وہ تنزن مولوی یا مولانا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتی ہے اپنی تقاریر کے اندر، جو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
اور جیسے کہ آج کل مدارس ایک خاص سازش کے تحت بدنام کیا گیا، علماء کو بدنام کیا گیا، تو یہ بھی اسی کا ہی ایک تسلسل ہے. اچھا، اسی طرح سے مثلا ولی، وہ صرف رسول امیر المومنین کے لیے ولی خدا کا لفظ استعمال ہوا ہے، علی ولی اللہ آپ کہتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ کا ولی یہ شہداء کربلا کے لیے بھی استعمال ہوا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، تو یہ ان کے لیے بھی استعمال ہوا. اسی طرح سے شہداء کربلا کے لیے مثلا کتنے لوگ ہیں جو مثلا یہی مولا کا لفظ جو امیر المومنین کے لیے استعمال ہوا، حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کرتے ہیں، مولا عباس. اور دیکھیے کچھ القاب تو ایسے ہیں جیسے بطول، یعنی بطول تو خاص الخاص حضرت زہرا کا لقب ہے، یا مثلا حضرت مریم کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے معنی ہے کہ وہ عورت جو کبھی اپنے ماہانہ عارضے میں مبتلا نہ ہوئی، ایک خصوصیت. اور حضرت زہرا کی خصوصیت اس حوالے سے بھی ہے کہ بہرحال عبادت کا ایک نقص جو ہے وہ تو آ جاتا ہے نا، جس میں عبادت آپ کے لیے چھوڑنا ضروری ہو جاتی، لیکن ان کے اندر کوئی عبادت کا نقص بھی نہ آنے پائے، اس وجہ سے اس سے بھی ان کو پاک رکھا گیا تھا. یہ تو فقط اور فقط ان کا خاص الخاص لقب ہے، یہ تو کسی کو استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اصلا، لیکن اس کے باوجود بھی عام خواتین سب اپنا نام بطول رکھتی. تو ان کو ناموں کو زندہ کرنے کے حوالے سے اس پہ بھی اعتراض ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کیسے ممکن، یہ تو سوائے ان کے علاوہ کسی کے اندر پاسبل ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی. اسی طرح سے مثلا ایک لقب ہے ان کا عذرا، ہمیشہ باقرہ رہنے والی، تو اس لحاظ سے خصوصیت والے الفاظ ہیں، ان سب کے پیچھے حکمتیں ہیں، لیکن عام خواتین بھی اپنا نام رکھتی ہیں. کتنا زیادہ لقب مخصوص ہو گیا چوتھے امام سے، سید سجاد، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یا مثلا زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، یہ تو ان سے ہی مخصوص لقب تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنا نام بھی رکھتے ہیں، سجاد نام بھی رکھتے ہیں، زین العابدین بھی رکھتے ہیں. یا مثلا جیسے کہ اکثر لوگ جو دوسرے الفاظ جو مکاتب فکر ہیں وہ جب آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، مثلا یہ علی وارث آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں تو فقط اللہ کے لیے آیا ہے، وَقُلْنَا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور در حقیقت ہم ہی ہر چیز کے وارث اور مالک ہیں. بالکل صراحت کے ساتھ ہے کہ صرف ہم وارث ہیں، اس کا مطلب ہے کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ لوگ پیش کرتے ہیں آیت کتنی جگہوں پہ ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی حیات اور موت کے دینے والے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں. ہم ہی وارث ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی اور استعمال کر ہی نہیں سکتا ہے. لیکن قرآن نے خود لوگوں کے لیے بھی وارث کا لفظ استعمال کر دیا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وہ ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا امام بنائیں، پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں. تو پروردگار آپ ہیں وارث، تو آپ لوگوں کو کیسے وارث قرار دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وارث کا لفظ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، فقط اللہ کے لیے نہیں ہے. ورنہ کتنا عام طور پر آپ نہیں دیکھتی کہ بھئی اس میت کا وارث کون ہے، اس کے ورثہ کون ہیں. اگر یہ پروردگار کے لیے صرف استعمال ہو سکتا ہے اور امیر المومنین کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، دوسروں کو جواب دینے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، تو ان سے کہیں یہ تو عام طور پہ عام افراد کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں وارث. تو اللہ اپنے حقیقی معنوں میں وارث ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو بھی کہا کہ وَذَكَرْيَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا کہ تو تمام وارثوں سے بہتر وارث ہے. یعنی اللہ اپنی ایکسٹریم اور کمال کے اوپر وارث ہے اور ہم مجازی معنوں میں وارث ہیں. یعنی اس کے معنی وہ یہ ہوئے کہ امیر المومنین کے لیے بھی اطلاق بالکل صحیح ہے، اگر کوئی علی وارث لکھتا ہے اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، حتیٰ کہ عام افراد تک ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں تو اس نام کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، اسی طرح سے امام خمینی کو ان کو امام کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ بھی صرف لوگوں کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھا کر، اصل میں امام عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے آگے یا پہلے کوئی چیز ہوتی ہے اس کو امام کہا جاتا ہے. مثلا
قرآن کی آیت بھی ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے برائی کرتا چلا جائے. یا امامہ کا لفظ اپنے سامنے کے لیے، آگے کے لیے، ہر دفعہ وہ صرف امام معصوم مراد نہیں ہے اس سے. یا مثلا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ امام کا لفظ عام طور پر، کیونکہ ایک عام لفظ ہے، یہ برائی کرنے والے، کیونکہ تمام جتنے بھی گروہ ہوں گے، حتیٰ کہ جو باطلوں کے گروہ ہوں گے، ان کو بھی ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اس کا مطلب ہے امام کا لفظ خود قرآن نے اس کے لیے وہ صرف امام معصوم کے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ باطل افراد کے جو پیشوا ہوں گے ان کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال کیا. مثلا اور چیزوں کے لیے بھی آیا ہے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہی دے رہی. یعنی پہلے کے معنی میں، آگے کے معنوں میں چیز استعمال ہوتی. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ بھی کہا جاتا ہے غیر معصوم کے لیے تو امام کے لفظ کو استعمال کرنا یہ توہین ہے. کتابوں میں چیزیں لکھی جا رہی ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں خود قرآن نے، اگر یہ اتنا ہی مذموم ہوتا تو قرآن نے کیوں کہا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ان لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والا امام قرار دیا ہے. جہنم کی طرف دعوت دینے والا امام، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود امام کا لفظ ایک عام لفظ ہے، وہ باطل افراد کے پیشواؤں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، جہنم کی طرف قیادت کرنے والے افراد کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. تو جب اس سے اس لفظ امام کی توہین نہیں ہو رہی تو مجازی معنوں میں اگر امام خمینی کے لیے امام کا لفظ جبکہ وہ پیشوا اور رہبر کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ خود قرآن نے باطل افراد تک کے لیے استعمال کر لیا اس کو. تو وہاں پہ کسی نے نہیں کہا کہ اس سے اس لفظ امام کی توہین ہو گئی. کتنا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آگے کھڑا ہوا شخص امام جماعت کہلاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی امام صاحب کدھر ہیں، ابھی تک آئے نہیں. جی وہ آ گئے مثلا. تو یہ امام جماعت، یہ تو آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی ہے جو حرم امیر المومنین میں صبح نماز جماعت کی جو ہے وہ پیشوائی کر رہے ہیں. تو آگے کھڑا ہوا شخص اس کو بھی امام کہا جاتا ہے، کیونکہ پیش امام آگے کھڑا ہوتا ہے، آگے کھڑے ہونے والے شخص کو امام کہا جاتا ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور خود احادیث کے اندر امام جماعت کے لیے خود امام ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس کا لفظ استعمال کیا ہے. مثلا چھٹے امام کا ایک جملہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جہاں نماز جماعت کے احکام بیان کر رہے ہیں امام اصول کافی میں، وہاں پر ہے امام خود فرما رہے ہیں کہ امام سورہ فاتحہ پڑھے اور پیچھے کھڑے ہونے والے تسبیح کریں. یعنی جو سبحان اللہ مقتدی جو ہے پڑھتے رہتے ہیں اور پیش امام قرات کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی امام نے کہا امام سورہ فاتحہ پڑھے. یعنی وہ امام جماعت کے لیے کہا ہے، اپنے لیے نہیں کہا ہے. اگر امام فقط صرف اور صرف امام معصومین کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا تو امام جو ہے کبھی بھی خود اس جملے کو ایک عام جماعت کے جو پیش امام ہے اس کے لیے امام کا لفظ نہ استعمال کرتی. تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح سے باتیں کہی جاتی ہیں. تو دیکھیے وہی بات پھر آئے گی کہ ہر لفظ اپنے موصوف پر جا کر معنی دیتا ہے. ہر لفظ اپنے موصوف پر، یعنی جس کے لیے وہ کہا جا رہا ہے ہم اس کو دیکھیں گے. اگر امام کا لفظ امام معصوم کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس سے عہدہ امامت مراد ہوگا، اور اگر دیگر لوگوں کے لیے بولا جا رہا ہے تو وہاں رہنما کے طور پر استعمال ہوگا، پیشوا مراد لیا جائے گا، یا آگے کھڑا ہوا شخص مراد لیا جائے گا. یعنی جیسے ابھی ہم نے متکبر کی مثال دی تھی، اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے تو کچھ اور معنی ہے، بندے کے لیے کہا جا رہا ہے تو کچھ اور معنی. شکور اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے تو کچھ اور معنی ہے، بندے کے لیے کہا جا رہا ہے تو کچھ اور معنی. پھر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے اگر امام خمینی کو ہم نے امام کہا تو آنے والی نسلیں 12 کے بجائے 13 اماموں کی قائل ہو جائیں گی. دیکھیے آج تک خود قرآن نے 1400 سال سے حضرت ابراہیم کو امام کہا ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. آج تک کسی کو کبھی کوئی شبہ نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم بھی کوئی 13ویں امام تھے. کسی کو شبہ بھی ہوا اس میں؟ آج تک کبھی کوئی شبہ نہیں ہوا. تو کیسے ممکن ہے کہ امام خمینی کے متعلق شبہ ہونے لگے گا کہ ان کو 13واں امام بنایا جا رہا ہے؟ اسی طریقے سے مثلا کتنا ہے کہ صادق پیغمبر اسلام کا لقب ہے.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور وہی لقب چھٹے امام کے لیے بھی استعمال ہوا صادق. اور جب امام کا نام اصل میں جعفر تھا, صادق کا لقب یوں ہوا کہ جب ان کے مقابلے میں جعفر کذاب نے دعوی امامت کیا تو وہ جعفر کاذب یا کذاب تھا, یعنی جس کو جھٹلانے کے لیے ان کے ساتھ صادق یعنی سچے جعفر یہ ہیں اور وہ جھوٹا جعفر, اس وجہ سے بھی صادق کا جو لقب اختیار کیا گیا. اور پھر یہ الگ پھر وہ بحث ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی تو جعفر طواب کے نام سے, جو کہ ایک بحث ہے علماء میں کہ پھر بعد میں اس لحاظ سے مشہور ہوئے وہ. اسی طرح سے یعنی جعفر صادق اور جعفر کاذب, تو اس کے مقابلے میں نہیں, اس حالات اور واقعات کو بھی دیکھا جاتا ہے کہاں یہ لقب مخصوص ہوا ہے اور کہاں عام ہے. اسی طرح جیسے کہ منصور دوانقی کتنا زیادہ ظالم, لیکن ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کا ایک لقب منصور ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. متوکل عباسی کتنا ظالم, لیکن ہمارے 10ویں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا لقب بھی متوکل تھا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لیکن امام نے اس لقب کو واپس لیا کیونکہ اس زمانے میں اس کے ساتھ مخصوص ہو گیا تھا. اچھا, بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو عرف میں بدل جاتے ہیں. انی جاعلک فی الارض خلیفہ, حضرت آدم کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا, لیکن ہمارے انڈیا اور پاکستان کے دیہات میں آج بھی خلیفہ مثلا نائی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی اس کے معنی اور مفہوم ہی بدل گئے. حالانکہ خلیفہ جب یہ کہا جائے گا کہ جب اللہ کا خلیفہ مراد ہوگا تو ظاہر ہے کہ حضرت آدم یا دیگر انبیاء اور ائمہ مراد ہوں گے. جب دنیاوی خلیفہ مراد ہوں گے تو اس سے بادشاہ وغیرہ مراد ہوتے ہیں. اور گلی محلوں میں اگر کوئی خلیفہ نام لیا جاتا ہے تو عام طور پر, اب تو خیر پتہ نہیں یہاں لیا جاتا ہے یا نہیں, گاؤں دیہات میں پہلے زمانے میں نائی کو کے لیے مثلا یہ لفظ استعمال ہونے لگا تھا. تو یا مثلا جیسے وہ کہا جاتا ہے جیسے ولایت, ہمارے ہاں عقیدہ ولایت ہے, جبکہ پہلے انڈیا وغیرہ کا جو اس میں زمانے میں کوئی شخص انگلینڈ پڑھنے جاتا تھا تو کہا جاتا ہے وہ ولایت گیا ہوا ہے. اب بتائیے کہاں عقیدہ ولایت اور کہاں انگلینڈ کے لیے ولایت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اور ایک لفظ کتنا زیادہ آپ ٹی وی کے اوپر سنتی ہیں ایام حج میں کہ لاکھوں فرزندان توحید نے فریضہ حج ادا کیا. دیکھا جائے تو اس پر سب سے زیادہ اعتراض ہونا چاہیے. بھائی توحید کے معنی ہی کہ اس کا کوئی فرزند ہو ہی نہیں سکتا, وہ بالکل اکیلا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں فرزندان توحید. تو یہ مستعمل عام زبان کے اندر یہ ہو رہا ہے, اس کے وہ معنی مراد نہیں ہوتے کہ جو کہ اصلاً اس کے تجزیہ و تحلیل میں اگر ہم اس کا ترجمہ نکالیں ان چیزوں کا اور وہ جو معنی بنتے ہوں تو اس کے اوپر بھی سب سے زیادہ اعتراض ہونا چاہیے. اکثر عیسائی حضرات نے تو باقاعدہ ٹاک شوز کے اندر یہ اعتراض کیا ہے کہ آپ جو ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں تو آپ تو خود فرزندان توحید کہتے ہیں اپنے اس کے اندر. تو اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. بہت سی چیزیں عربی زبان میں کچھ اور معنوں میں استعمال ہوتی ہیں, ہماری اردو زبان میں اس کے معنی بدل جاتے ہیں. یا ایک ہی شخص کے لیے ایک چیز اچھی معنوں میں استعمال ہوتی ہے اور دوسرے شخص کے لیے برے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. خود روایات کے اندر یہ بات آئی ہے, غیرت الرجل ایمان و غیرت المرأۃ کفر. مرد کی غیرت ایمان ہے اور عورت کی غیرت کفر ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فرمایا. اب اس کے معنی یہاں ایک ہی چیز غیرت مرد کے لیے اسے کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی علامت ہے. مثلا یہ کہ اگر کوئی مرد دیکھے کہ اس کی بیوی کے کئی اور شوہر اس کو غیرت آ جائے تو عین ایمان کی علامت ہے, اور عورت یہ دیکھے کہ اس کی شوہر کی کئی اور بیویاں اسے غیرت آ جائے تو یہ کفر کیا. اس نے کفر کیا تو ان معنوں میں نہیں کہا کہ وہ کافر ہو گئی اور اس نے اعتراض کر دیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی اور اس کا نکاح ختم ہو گیا. الفاظ کی اس طرح کی بحثوں کے اندر بھی لوگوں کو الجھایا جاتا ہے. یہاں اس طرح سے معنی مراد نہیں ہے, بلکہ ایک اللہ نے اب اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے, ورنہ خواتین عام طور پہ اس پہ بھی اعتراض کرنے لگیں گی. تو ہم اس لفظی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ایک ہی لفظ غیرت کا جو ہے وہ مرد کے اوپر ایمان کے لحاظ سے اطلاق ہوا اور عورت کے لیے کفر کا اطلاق ہوا ہے. یا مثلا جیسے کفران نعمت, کفر کرنا کتنا ہم کو کہیں گے کافر ہو گیا. کافر معنی انکار کرنے والا ہے عربی میں. جیسے کوئی کفران نعمت کا کوئی انکار کر رہا ہے, یعنی اس کے اللہ کی نعمتوں کو مس یوز کر رہا ہے اور حرام میں استعمال کر رہا ہے تو کہا جاتا ہے کفران نعمت کیا. تو دیکھا جائے تو نعمت کا انکار کرنے والا اللہ کی, تو یہ عام طور پر اس چیز استعمال ہوتی ہیں. یا مثلا جیسے کہا جاتا ہے بہت زیادہ کہ اللہ کے لیے رب استعمال ہوتا ہے, الحمدللہ رب العالمین.
تو اب تو بہت سارے اب یہ لفظ ایسا وہ چیز ہوتی جا رہی ہے کہ ائمہ معصومین کے لیے زبردستی اس کا اطلاق کرنے لگے، اور وہاں پر اس کے ترجمے کو لے کر آتے ہیں پالنے والا۔ دیکھیں یہاں تو ایک سازش کے تحت، یعنی بات کبھی کبھار بات حق کہی جاتی ہے لیکن باطل ارادے سے کہی جاتی، کہ خود حضرت یوسف نے قرآن کے اندر اگر یہ فقط اور فقط اللہ کے لیے مخصوص رب کا لفظ اللہ کے لیے ہوتا تو عزیز مصر کے لیے خود حضرت یوسف نے استعمال کیا ہے لفظ، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا۔ یوسف نے کہا معاذ اللہ وہ میرا مالک ہے، یعنی عزیز مصر کے لیے کہا وہ میرا مالک ہے اور اس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔ کچھ علماء نے اگرچہ اس میں کہا ہے کہ اس میں ضمیر اللہ کی طرف پلٹتی ہے، تو یہاں بھی اللہ کے لیے کہا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے اور جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پر رب سے مراد انہ ربی، یہ عزیز مصر کے لیے کہا ہے انہوں نے، کیونکہ عزیز مصر نے ان کو پال پوس کے یوسف کو بڑا کیا تھا۔ تو وہاں عربی زبان میں رب پالنے والے کو کہتے ہیں، نگہداشت کرنے والے کو کہتے ہیں، پال پوس کے جو بڑا کرتا ہے اسے بھی مجازاً رب کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں آج کل اس لفظ کو استعمال کرنا، جبکہ یہاں پر باقاعدہ علی اللہ کے نعرے اور فلاں اور اس طرح کی چیزیں نعرے لگنے لگے ہیں، اور اس میں اس طرح کی الفاظ کو کہہ کے اور ان کے اوپر اطلاق کرنا اس جاہل معاشرے میں جائز نہیں ہوگا۔ وہاں پر اس زمانے میں یہ والا سلسلہ نہیں تھا کہ رب کو کہنے کے معنی کہ اللہ کی طرف مبادرت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب رب کا پاکستان کے مثلا خاص طور پر جاہل معاشرے کے اندر یہاں رب کہنے سے مراد اللہ کی ذات صرف دماغ میں آتی، اور اگر آپ کہیں کہ ائمہ معصومین ہمارے رب ہیں تو فوراً تاثر یہ بنے گا ہر شخص کا، پہلی دفعہ سننے میں ذہنی مبادرت یہ ہوگی کہ یہ ان کو اللہ قرار دے رہا ہے، تو یہاں تو اس لفظ کا اطلاق صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سے کتنے سارے اور چیزیں ہیں۔ یہ بات اور بتا دی جائے کہ یہ جتنے بھی القابات ہیں یہ تدریجن تقریباً 150 سال کے عرصے میں رائج ہوئے، یہ ہمیشہ سے نہیں، جو القابات مجتہدین، اور کسی نے آج تک یہ بھی نہیں کہا آپ سے، کسی نے کہا ہے کہ یہ آپ ان القابات سے ان کو، یعنی ہم معترضین کو کہہ رہے ہیں، یہ تو ان کی خدمات کے اعتراف میں ایک ایکنالجمنٹ کے طور پر ان کو یہ القاب دیے گئے۔ ابھی آگے چل کے میں کچھ مثالیں دوں گا جیسے، اور یہ تدریجن رائج ہوئے ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ سے ان القابات کو اختیار کرنا واجب ہے، اور اگر آپ نے ان القابات سے ان کو یاد نہیں کیا تو گویا کوئی حرام کام کیا، لیکن یہ بھی آپ سے نہیں کہا جائے گا اگر کوئی القابات کو استعمال کر رہا ہے، کیونکہ عام القابات ہیں اور اس کی ممانعت روایت میں نہیں کی گئی کہ کسی اور غیر معصوم کے لیے بھی ان الفاظ کو استعمال نہ کیا جائے، کسی روایت میں نہیں آیا، کہیں قرآن میں نہیں آیا، لہٰذا ان کو ان کی خدمات کے اعتراف میں کہنے میں کوئی قباحت نہیں۔ مثلا مثال دوں، جیسے ثقۃ الاسلام، ہمارے ہاں آج کل بالکل ابتدائی جو دینی طالب علم ہوتا ہے نا، جو بھی مقدمات جس نے ختم کیے ہوتے ہیں، اس کو ثقۃ الاسلام کہا جاتا ہے، لیکن تاریخ میں ثقۃ الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی کا لقب، اسلام میں قابل اعتبار ثقۃ الاسلام، یہ ان کی خدمات کے ایک اعتراف کے طور پر ایک چیز کہی ہے۔ جو جتنی خدمات محمد ابن یعقوب کلینی کی ہیں اس میں اگر ان کو ثقۃ الاسلام کا لقب دے دیا جائے، کہ القابات عام طور پر دیے نہیں جاتے ہیں، جو عہدے دیے جاتے ہیں ایسے الفاظ سے ان کو، تاکہ ان کی، ورنہ ایک عام آدمی کی طرح سے ان کا فقط نام ہوتا تو کیسے پذیرائی ہوگی صاحبان علم کی، کیسے پتہ چلے گا لوگوں کو، ایکنالج کیسے کریں گے کون کتنے علمی مقام پر ہے۔ اسی طرح سے جیسے حجت الاسلام آج کل تو علماء کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ابتداً سب سے پہلے سید محمد باقری شفتی اور اسد اللہ بروجردی کے لیے حجت الاسلام کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر تدریجاً اور علماء کے لیے بھی کہا جانے لگا۔ یعنی ابتداً بتا دوں کہ یہ ابتداً ان دو افراد کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ہمارے برادران اہل سنت کے اندر بھی یہ لفظ ہے حجت الاسلام، لیکن فقط امام غزالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، حجت الاسلام غزالی۔ تو امام غزالی کے لیے حجت الاسلام کا لفظ وہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ شیخ الطائفہ شیخ محمد ابن حسن طوسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پورے گروہ علماء کا شیخ اور سردار شیخ طوسی کے لیے استعمال ہوا۔ یہ ان کے اس مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے خود علماء نے لقب ان کو دیا۔ علم الہدا سید مرتضیٰ کا لقب ہے، یہ خود امیر المومنین کا دیا ہوا لقب ہے ان کو، علم الہدا ہدایت کا پرچم، سید مرتضیٰ ہمارے کتنے بڑے عالم۔
اسی طرح سے مثلا محمد ابن نعمان جو شیخ مفید کے نام سے مشہور ہیں، مفید تو لقب ہے ان کا، ورنہ اصلاً محمد ابن نعمان نام ہے، لیکن شیعت کو ایسا فائدہ پہنچایا، اتنے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ واقعی مذہب کے لیے ایک مفید ترین شخصیت بن گئے. ان کے اس اعتراف کے طور پر ان کو لقب دیا گیا، اس میں کیا قباحت ہے؟ شیخ مفید، یہ تو خیر خیالی تصویر ہے ان کی. اسی طرح سے احمد ابن محمد اردبیلی جو شیخ اردبیلی کے نام سے مشہور ہے، اور پھر ان کے سن اتنے مقدس تھے، اتنے کہ ایک واجب نہیں چھوڑتے تھے، کسی حرام کام کا ارتکاب نہیں کرتے تھے، کوئی مکروہ کام نہیں کرتے تھے، کوئی مستحب نہیں چھوڑتے تھے، حتیٰ کہ کوئی مباح کام بھی نہیں کرتے تھے اسے بھی مستحب بنا لیتے تھے، اتنے مقدس. تو ان کا نام پڑ گیا مقدس، مقدس اردبیلی نام ہی ہو گیا ان کا. اب تو سب مقدس نام سے نہیں جانتے بلکہ مقدس اردبیلی کے نام سے جانتے ہیں. یہ بھی ان کی خیالی تصویر ہے مقدس اردبیلی کی. اس طرح سے شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام، اتنا بڑا عالم جن کی کتاب اپنی کتاب کے نام سے صاحب جواہر کے نام سے مشہور ہے، شیخ الفقہا کا لقب دیا گیا. متعلق مشہور ہے نا کہ اتنی خدمات تھی کہ صاحب جواہر نے تقریباً 18-20 سال کے عرصے میں اپنی کتاب جواہر الکلام کو مکمل کیا تھا، اور رات و دن کتاب لکھتے رہتے تھے. حتیٰ کہ جس دن ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، لوگوں نے اطلاع دی آپ کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے پر آئے، کچھ دیر گریہ کیا، وہیں پہ بیٹھ کے تلاوت قرآن کی، اور اس کے بعد اس کے جنازے کی جب تک لوگ جمع ہوتے رہے، جنازے کے پاس بیٹھ کر ہی جواہر الکلام کو مکمل کیا، وہیں بیٹھ کے بیٹے کے جنازے کے پاس. اتنے بڑے بڑے فقہا، کیا کیا ان کی علمی خدمات ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ معمولی سے القاب بھی لوگوں کو گوارا نہیں. اس کا مطلب ہے باطل کی کوئی سازش ہے کہ جو ان کے خدمات کا اعتراف ہوتے دیکھنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے فقہا اور مجتہدین کے اس نام کو معاشرے سے ختم کیا جائے، ان کی عظمت کو لوگوں کے دلوں سے نکالا جائے. یہ صاحب جواہر شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام نے جوان بیٹے کی میت کے پاس بیٹھ کر فقہ کی کتاب کو مکمل کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے، اس میں آنے والوں کے لیے آسانیاں مہیا ہوں. صاحب جواہر زعیم حوزہ علمیہ، یہ باقاعدہ لقب ہے آیت اللہ خوئی کا. زعیم، رہبر، لیڈر حوزہ علمیہ کے، یعنی باقاعدہ آیت اللہ خوئی کو خاص لقب دیا گیا زعیم حوزہ علمیہ. اور کتنے علماء، آیت اللہ صادق روحانی ان کی عظمت کے متعلق کہتے ہیں کہ زمانے غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک آقا خوئی سے بڑھ کر کوئی شخص مجتہد نہیں ہوا. آیت اللہ صادق روحانی جو زندہ مراجع میں سے ایک، یعنی اتنا عظمت اور جلالت علم کے اعتبار سے. تو یہ القابات عام طور پر دیے جاتے ہیں. محقق صاحب شرائع الاسلام جعفر ابن حسن حلی اتنے زیادہ تحقیق کرنے والے تھے کہ لقب دیا گیا محقق کا. اسی طرح سے بحر العلوم سید محمد مہدی اتنا زیادہ علم رکھتے تھے اور تقوی و پرہیزگاری میں اتنا زیادہ تھے کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا تھا کہ، اور نام بھی مہدی تھا کہ، اور نام محمد اور مہدی، لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا تھا کہیں امام زمانہ ہی تو نہیں. اتنا زیادہ تقوی و پرہیزگاری اور علم اور تقدس تھا ان کے اندر. تو بحر العلوم کا لقب باقاعدہ ان کو دیا گیا. اسی طرح سے مثلا علامہ، آج کل یہ جتنے افراد اعتراض کرتے ہیں امام خمینی اور القابات مجتہدین پر، سب کے نام کے ساتھ آج کل علامہ لگا ہوا ہے، جبکہ علامہ جو ہے خالصتاً علامہ حلی کے لیے ایک مخصوص لقب ہوا کرتا تھا. لیکن آج گلی گلی کوچے کوچے مثلا علامہ ہو گئے، اور جو معترض ہیں القابات مجتہدین پر وہ علامہ حلی والا لقب خود استعمال کر رہے ہیں، سب کے نام کے ساتھ علامہ لگا ہوا ہے. شیخ الفقہا، یہ تو ابھی گزرا شیخ محمد حسن صاحب جواہر. خاتم الفقہا والمجتہدین شیخ مرتضی انصاری کا لقب ہے. یہ سب بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ اس وجہ سے کہ آپ کے نام کے ساتھ یہ کبھی آپ کو بہکایا جائے، کچھ کیا جائے، تو آپ کو خود اپنے علماء کی بھی معرفت ہو کہ تدریجاً ان کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر ہی دیے گئے. محدث شیخ نوری کے لیے اور شیخ عباس قمی کے لیے استعمال ہوتا ہے. محدث نوری، محدث شیخ عباس قمی. لیکن شیخ عباس قمی کے لیے ایک اور لفظ ہے رئیس المحدثین، یہ خاص لقب ہے شیخ عباس قمی، ان کی مفاتیح آپ پڑھتی، رئیس المحدثین کا لقب ان کو دیا گیا ہے. تو آیت اللہ کا جو ہے اولاً سب سے پہلے آیت اللہ کا لفظ استعمال ہوا تھا سید، یہ لقب جو ہے سید محمد مہدی بحر العلوم کے لیے. پھر اس کے بعد شیخ مرتضی انصاری کے لیے استعمال ہوا، پھر سید حسن شیرازی کے لیے استعمال ہوا، پھر ملا کاظم خراسانی کے لیے استعمال ہوا، پھر شیخ عبد الکریم حائری کے لیے استعمال ہوا، اور اس کے بعد آج کل یہ رائج ہو گیا ہے لقب، اور
دیگر جو مجتہدین ہیں ان کے لیے بھی عام طور پر یہ مستعمل ہو گیا ہے. یعنی ود دا پیسیج آف ٹائم یہ القابات جو ہے وہ رائج ہوئے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر. اور آپ نے دیکھا آیت اللہ کا لفظ وغیرہ تو یہ عام طور پر بے جان چیزوں کے لیے بھی قرآن نے استعمال کیا ہے, تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے اور کسی جگہ کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکے. اچھا, پھر کہا جاتا ہے کہ ان کو جانشین یا نائب کیوں کہا جاتا ہے؟ یا مثلا اب دیکھیے کہ کتنے ایسے خود علماء نے جو خود ائمہ نے اپنے اصحاب کے لیے, مثلا حضرت جابر بن یزید جوفی کے لیے, جابر بن یزید جوفی جن کے متعلق سر آپ کو بتایا بھی جا چکا ہے پچھلے دروس میں کہ ایسی شخصیت تھی کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اتنے ائمہ کی حدیثیں یاد تھیں کہ 80,000 تو صرف فقط وہ حدیثیں یاد تھیں جن کا عام لوگ تحمل نہیں کر سکتے تھے. ائمہ نے خصوصاً جابر کو وہ حدیثیں بتائی تھیں. یعنی اتنا زیادہ ان کی خدمات دینی کہ ان کے متعلق خود امام نے کہا کہ جابر بن یزید جوفی مخلوق خدا پر حجت خدا. شیخ عباس قمی نے باقاعدہ منتہی الاعمال کے اندر اس کو جو ہے لکھا, جابر بن یزید جوفی مخلوق خدا پر حجت خدا. تو اگر ہم انہیں حجت الاسلام کہہ دیں اور اس قسم کے القاب سے مجتہدین کو ان کی خدمات کی, جو یہ بھی علمی خدمات تھی نا جابر کی جس کی وجہ سے یہ لقب دیا گیا تھا, خود ائمہ نے اپنے اصحاب کے لیے استعمال کیا ہوا اس کو. یا مثلا خود اللہ کی حجت, یہ تو خود جو تقلید کے لیے جو روایت پیش کی جاتی ہے کمال الدین اور دیگر وسائل الشیعہ وغیرہ کے اندر بھی ہے کہ فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. کہ جو عام طور پر جن مسائل کی زندگی میں ضرورت پیش آتی ہے تم ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو کیونکہ وہ لوگ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں. یعنی یہ حجت خدا ہیں یہ لوگ, یہ مجتہدین جن کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس کے اندر ان کو نائب کہنا, ان کا جانشین کہنا, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. خود ائمہ نے کہا کہ یہ تم پر ہماری طرف سے حجت ہے, یہ تمہارے پر حجت ہے. تو اب آپ نے دیکھا. اچھا, بہت سارے افراد یوں بھی بیوقوف بناتے ہیں کہ دیکھیے فلاں جگہ پہ امام نے مثلا مجتہدین کے لیے لفظ یعنی مذموم معنوں میں مجتہد کا لفظ استعمال کیا ہے. تو وہ باطل اس زمانے میں جو آپ کو پتہ ہے جیسے چھٹے امام کے دور میں کتنے ان کے شاگردوں نے باطل مسالک بنا لیے تھے, الگ مسلکوں کی بنیادیں رکھ دی تھیں. تو اگر مثلا اماموں کے اپنے ادوار میں تو ان کی طرف یا خود امیر المومنین کے مقابلے میں بہت سے لوگوں نے اپنا ذاتی اجتہاد شروع کر دیا تھا اور ان سے ہٹ کر جو ہے عقائد اور باتیں اور فقہی احکام بتانے لگے تھے. ان کی مذمت کی گئی ہے. یعنی تو سیاق و سباق سے کاٹ کر آپ کو بیوقوف بنایا گیا ہے کہ دیکھیے جو مجتہد ہیں یہ دیکھیے امام نے ان کا نام لے کے فقہا کا یا مجتہدین کا نام لے کے اس کی جو ہے مذمت کی, جبکہ اس زمانے خاص سیاق و سباق میں کچھ مخصوص افراد مراد ہوتے تھے. کیا مثلا آپ کہیں گے کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ فوائل للمصلین, تباہی اور بربادی اور جہنمیوں کے لیے, تو کیا آپ اس کا قیامت تک کے تمام نمازیوں کے اوپر اطلاق کر دیں گے؟ نہیں اطلاق کریں گے, بلکہ وہی کہا جائے گا کہ جو اپنی نمازوں میں سہو اور غفلت سے کام لیتے ہیں ان کے لیے بات کہی گئی, سب لوگوں کے لیے نہیں کہی گئی. اب دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نا الفاظ کو نہ سمجھنے کے باعث ہوتی ہیں اور بالکل لوگ کہتے ہیں دیکھیے یہ لفظ صرف آ گیا ہے, اب ہمیں اسی کی بات امام سمجھے بغیر کہ اس کے مفہوم کیا ہے. مثلا کتنا ایک پیش کی جاتی ہے کہ عام طور پر یہ حدیث بھی ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مسجد میں نماز نہ پڑھے. تو نماز نہیں ہوتی, لا صلاۃ نماز نہیں ہوگی. اس کی کیا معنی کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا تو کیا نماز باطل ہوگی؟ کہا جائے گا کہ نہیں, نماز کا اتنا ثواب نہیں ملے گا اس کو جتنا مسجد کے پڑوسی کا مسجد میں جا کر ملتا. لیکن یہاں تو وہ کہے گا نہیں, یہ تو دیکھیے الفاظ روایت کو صرف پکڑا جائے گا, جسے کہا جاتا ہے نا لفظوں سے نکاح کرنا, مفہوم کو نہیں سمجھ رہے کہ یہاں پہ اس سے کیا چیز مراد لی گئی. تو یہاں لا صلاۃ کے معنی اگر ہم یہ لیں گے نہیں جناب اس کی نماز باطل ہوگی, مسجد ہی میں جا کر پڑھنی چاہیے پڑوسی کو, تو پھر یہ اس کا غلط اطلاق ہوگا اور یہ کہا جائے گا کہ نہیں یہ غلط بات کر رہا ہے, اس طرح سے غلط بات پھیلائی جا رہی. تو دیکھیے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جیسے کہا جاتا ہے ہمارے ایک ہی لفظ ہے جیسے ٹڈی, ٹڈی کا شکار ٹڈی حلال جانور ہے, اس کا شکار بھی جائز ہے, چڑیا کی طرح سے جو مثلا اڑتی پھرتی. لیکن
ایک اخبار میں ایک دفعہ ایک بہت قضیہ بن بھی گیا تھا. اخبار میں آیا تھا کہ مثلا کسی اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص نے لکھا تھا کہ مکڑ کا کھانا جائز ہے. اچھا, اندرون سندھ میں ٹڈی کو مکڑ کہتے ہیں, اور آپ جو ہیں یہاں پر مکڑ اس کو سمجھتے ہیں جو ایک بڑے سائز کی جو مکڑی ہوتی, وہ تو حرام ہے کھانی. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی, تو پتہ چلا ایک ہی لفظ کو دو الگ الگ جگہوں پر, ایک جگہ حلال معنوں میں استعمال ہو رہا ہے اور ایک جگہ حرام معنوں میں استعمال ہو رہا ہے, لفظ ایک ہی ہے. تو بہت ساری چیزیں اس طرح سے روایات کے اندر بھی ہوئی ہیں جس سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی. مثلا جیسے کہا جاتا ہے شرک سے انسان جناب مشرک ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ جو وہابی حضرات نے دیکھی اس میں شرک ہے اس میں شرک ہے, اس کا مطلب ہے آپ کافر ہو گئے, اور اسی کا سہارا لے کے یہ سب لوگوں کو آج قتل کرتے پھر رہے ہیں کہ دیکھیے فلاں فلاں چیزیں مزاروں پہ جاتے ہیں اور یہ شرک ہو جاتا ہے, اور مشرک مرتد ہو جاتا ہے اور واجب القتل ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر دیکھیں شرک سے کیا مراد ہے, ہر جگہ مثلا قرآن جیسے کہ احادیث میں بھی آیا وَمِنَ الشِّرْكِ أَن يَقُولَ رَجُلٌ, شرک میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کوئی مرد یہ کہے, کوئی شخص یہ کہے لَوْلَا فُلَانُ لَهَلَكْتُ, اور اگر فلاں شخص مجھے نہیں بچاتا نا تو میں تو ہلاک ہو جاتا. لَوْلَا فُلَانُ لَأَصَبْتُ كَذَا وَكَذَا, اگر فلاں شخص نہیں ہوتا تو مجھ پر فلاں مصیبت نازل ہو جاتی, اس نے مجھے آ کر بچا لیا. لَوْلَا فُلَانُ لَضَاعَ أَهْلِي وَمَالِي, اگر فلاں شخص نہیں ہوتا تو میرے اہل و عیال ضائع ہو جاتے, میرا مال ضائع ہو جاتا. تو کیا معنی ہے کہ وَمِنَ الشِّرْكِ أَن يَقُولَ رَجُلٌ, کوئی شخص اگر یہ بھی کہے گا تو مشرکین میں شمار ہوگا. کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر مثلا آپ عام طور پہ نہیں کہتی کہ بھئی فلاں نے مجھے بچا لیا اور وہ نہیں ہوتی تو میری جان مثلا چلی جاتی, تو اس کا مطلب یہ سارے لوگ مشرک ہو گئے. نہیں, اس انداز سے ان روایات کو استعمال نہیں کیا جائے گا. بہت سارے افراد نے یہ بھی کہا, میں نے خود کتابوں کے اندر پڑھا, جو یہ مجتہدین کے خلاف آج کل کتابیں لکھ رہے ہیں اور چیزوں کو کشف کرنے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں آج کل, اس میں کہا ہے کہ جناب عالم کا لفظ کیسے جو ہے وہ استعمال کیا جانے لگا ہے ان لوگوں کے لیے. عالم تو فقط جو ہے وہ مثلا صرف چہارده معصومین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے, ان کے علاوہ تو کسی کو عالم کہنا ہی نہیں چاہیے. لیکن وہ ہے نا کہ جھوٹا اپنے جھوٹ کو بھول جاتا ہے. اسی کتاب کے سب سے پہلے یا دوسرے صفحے پر ہی انہوں نے اپنے کسی مجہول استاد کے لیے عالم ربانی کا لفظ استعمال کر لیا. اندر مجتہدین کے خلاف بات کر رہے ہیں اور شروع میں کہہ رہے ہیں میں اس کتاب کا مثلا انتصاب اپنے استاد فلاں جو کوئی بھی ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں کون ہے کہ وہ عالم ربانی, وہ عالم ربانی ہوگا, اور اتنے بڑے بڑے مجتہدین ان کے خلاف اندر چیز استعمال کی جا رہی. تو یہ دیکھیے یہ سب چیزیں اس طرح سے اہل ذکر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. یقیناً اہل ذکر کو روایات میں جو ہے وہ ائمہ معصومین کی ذات گرامی کو کہا گیا وہ اپنی کمال کے اوپر ہیں. لیکن عام علماء کو بھی ان کو بھی نہیں جانتے تو صاحبان علم سے جا کر پوچھو. اہل ذکر سے مراد یا عام علماء بھی ہیں, مجتہدین بھی اس سے مراد ہیں, وہ اپنے کمال پر ہیں اہل ذکر ائمہ, اور یہ اپنے مجازی معنوں میں ان سے کہیں کمتر, لیکن ان کے لیے بھی چیز استعمال ہوتی. تو عام طور پر دیکھیے یہ بات اور بتا دی جائے کہ کسی بھی علمی عمومی طور پر کسی شخص کی علمی سطح کو جانچنے کے لیے عام طور پر یہ آج کل یہ جو القابات عام طور پر رائج ہوئے ہیں لوگوں کی علمی سطح کو جانچنے کے لیے. مثلا ڈاکٹروں میں بھی ہوتا ہے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ, بالکل پہلے میڈیکل کا طالب علم انسان ہوتا ہے, پھر جناب وہ پاس کر لیتا ہے, ڈاکٹر ہو جاتا ہے, اسے یہ کہا جانے لگتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ہاؤس آفیسر کہا جاتا ہے جب وہ ہاؤس جاب کرتا ہے, اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کرتا ہے تو پی جی کہا جاتا ہے اس کو, پھر وہ ہاسپٹل میں جاب کرتا ہے تو جناب آر ایم او کہا جانے لگتا ہے, ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر, پھر وہ رجسٹرار اور سینئر رجسٹرار اور اسسٹنٹ پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر, اور اس کے بعد جناب ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ, پھر ایم ایس اور وائس چانسلر, اور کتنا اوپر تک یہ سب چیز چلی جاتی. تو کیا ہے یہ نام القابات اس وجہ سے اس کے رکھے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی صلاحیت پتہ چل جائے کہ کبھی کس لیول کے اوپر ہے. تو بالکل اسی طرح سے جس طرح ہمارے یہاں میٹرک ہوتا ہے, انٹر ہوتا ہے, گریجویٹ ہوتا ہے, ماسٹر ہوتا ہے, ڈاکٹریٹ ہوتا ہے, پی ایچ ڈی, ڈی ایس سی اور اس کے آگے, تو ہمارے ہاں جو مقدمات ختم کرتا ہے مدرسے میں, مقدمات, اب یہ کسی اور وقت بتاؤں گا کہ کون کون سی کتابیں اسے پڑھنا پڑتی ہیں, جو یہ کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اسے کہتے ہیں ثقۃ الاسلام, یہ لقب دے دیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ علمی طور پر کس کیلیبر کا ہے. ورنہ تو آپ حوزے کے اندر جائیں گے, آپ بالکل ابتدائی طالب علم سے لے کر اور مجتہد آیت اللہ العظمیٰ تک جو مرجع تقلید ہے, سب کا لباس بھی ایک ہے, سب نے امامہ پہنا ہوا ہے, سب نے ابا اور قبا پہنی ہوئی ہے, اور صرف داڑھیوں کے معاذ اللہ سائز سے یا ان کے بالوں کی جو بزرگی ہوتی ہے سفیدی, اس سے تو پتہ نہیں چلتا علم کا.
تو یہ پتہ چلتا ہے ان طریقہ کار سے کہ یہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ علمی لیول اس کا کیا ہے. تو ثقۃ الاسلام جو ہے وہ بالکل ابتدائی جو مقدمات ختم کرتا ہے کہ اسلام کے لیے مورد اطمینان ہو گیا ہے, اس کو ثقۃ الاسلام کہتے ہیں. اور دوسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہے سطحیات. جب سطحیات کو مکمل کر لیتا ہے, ایک لحاظ سے گریجویشن یا ماسٹر کو اپنے مکمل کر لیتا ہے, تو اسے کہتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین. یہ جو آپ لقب سنتی ہیں اس وجہ سے دیے گئے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس شخص کا علمی کیلیبر کیا ہے. اور اس کے بعد جو پھر وہ درس خارج میں شرکت کرنے لگتا ہے. درس خارج, پھر درس خارج میں اس حد تک اگر وہ شرکت کرے کہ وہ فقہ کے ایک یا کئی ابواب کا ماہر ہو جائے تو اسے آیت اللہ کہا جانے لگتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فقہ کے کسی ایک چیپٹر یا کئی چیپٹرز کا ماہر ہو گیا, اس کو آیت اللہ کہتے ہیں. لیکن اس پر جب یہ مجتہد ہو جاتا ہے تو اس کو آیت اللہ کہا جانے لگتا ہے, لیکن اس پر دیگر مجتہدین کی تقلید حرام ہو جاتی ہے. لیکن اس کی تقلید ابھی شروع نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ فقہ کے تمام ابواب کا ماہر نہ ہو جائے اور تمام دنیا میں تمام علماء سے زیادہ علم نہ رکھنے لگے, یعنی عالم نہ ہو جائے. جب یہ عالم ہو جائے گا تو یہ مرجع تقلید ہو جائے گا, پھر اس کو آیت اللہ العظمیٰ کہا جانے لگے گا. تو یہ القاب ان کی علمی شخصیت کو بتانے کے لیے معین کیے گئے. جیسے جیسے علوم آپ کو پتہ ترقی کرتے ہیں, پھر مجتہدین کی اقسام ہو گئی. مجتہد مطلق ہے, مجتہد متجزی ہے. ایک فقہ کا چند ابواب کا ماہر ہے تو اسے کہا جائے گا یہ مجتہد متجزی. جز کا جو ہے وہ ماہر مجتہد ہے. اور مجتہد مطلق اس کا مطلب فقہ کے تمام ابواب کا جو ہے یہ ماہر ہو گیا. تو یہ علمی صلاحیت کو جانچنے کے لیے القاب دیے گئے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان تمام چیزوں سے کہ عام القابات کو جو سب کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں ان کی کوئی ممانعت نہیں تھی شریعت کے اندر. لیکن اس کے باوجود بھی یہ تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود ان افراد نے خاص طور پر جو کتابیں لکھی ہیں اور باقاعدہ طور پر لوگوں کو علماء اور مجتہدین کے خلاف کرنے کے لیے اس قسم کی زبانیں استعمال کی ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے یہ تمام اعتراضات کر کے, تاکہ اس پاور ہاؤس کو جہاں سے یہ علم کی روشنی اور صحیح عقائد کی روشنی لوگوں تک منتقل ہو رہی ہے, ان افراد نے ان مجتہدین کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا تاکہ آپ کا ایمان اور کمزور ہو جائے ان کے اوپر. ورنہ آپ دیکھیں کہ دیگر واقعاتاً جو ہمارے مجتہدین ہیں وہ خود یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جو ہے ان القابات سے جو ہے وہ یاد کرو. آیت اللہ بہجت تو وہ تو بڑی مشکل سے اپنا نام لکھنے دیتے تھے کہ توضیح کے اوپر ان کا نام ہی نہ لکھا جائے. بہت ہوا تو ابھی بھی ان کی قبر کے اوپر اپنی مہر جو انہوں نے بنوائی تھی اپنی اسٹیمپ, اس پہ العبد لکھا ہوا تھا, اللہ کا بندہ. وہی آج ان کی قبر کے اوپر بھی وہی ان کی مہر کا جو ہے وہ عکس اس کے اوپر جو ہے بنایا گیا ہے کہ وہ نام مجتہدین اپنے لیے پسند نہیں کرتے یہ کہ ان کے نام کے ساتھ یہ القابات وغیرہ لگیں. وہ تو بالکل ایک آپ کو پتا ہے کہ تواضع اور انکساری کے اندر. لیکن جو عام افراد ہیں ان کو علمی کیلیبر جانچنے کے لیے اور لوگوں کے اندر اگر بالکل سب کو برابر کر دیا جائے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون شخص علمی کے کس مقام پر. تو اس لحاظ سے ایک درجہ بندی کر دی گئی ہے. لیکن یہ لوگ خاص طور پر ان کو کچھ کہیں سے یا تو فنڈنگ کی جاتی ہے کہ تو آپ لوگ یہ کتابیں لکھیں. ایسا نہیں کہ تمام چیزوں سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں, نہیں یہ واقف ہیں جب بھی اس کے اوپر یہ تمام چیزوں کو بیس بنا کے کتابیں لکھی جاتی ہیں. لیکن کیونکہ لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے اور مجتہدین کے خلاف لوگوں کو کرنا ہے تو یہ اپنے اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا کام ان کا دفاع کرنا ہے جو صاحبان علم سلسلے میں خدمات دینی انجام دے رہے ہیں. تو آپ کو بھی سب دلائل رٹنے ہیں تاکہ کبھی کوئی شخص اس طرح سے اعتراض کرے. آپ مثلا آپ خواتین جو جائز انداز سے فیس بک کے اوپر بیٹھتی ہیں یا کچھ, اور وہ مناسب جگہوں کے اوپر ان کا جواب بھی دے سکیں, اور کم سے کم ان چیزوں کو بیس بنا کر آنے والے جو بچے ہیں یا جو لوگ اب تک متاثر نہیں ان چیزوں سے ہوئے ہیں کم سے کم ان کے دماغ میں ڈال دیں تاکہ مجتہدین اور مراجع کے خلاف لوگوں کو نہ کیا جا سکے. اگرچہ آج صرف فقط اس پہ بیان نہیں کرنا تھا, مجھے ایک ٹاپک اور بھی لینا تھا, لیکن خود اتنا بڑا ہو گیا ٹاپک ایک دوسرا ایک اور انحراف جو تھا وہ میں آج بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ مولانا محترم اگلی کلاس کے لیے تشریف لانے والے ہوں گے. تو وہ لمبا ٹاپک ہو جاتا, ذرا آدھا پونا گھنٹہ اور لگ جائے گا اس میں. تو آج کی حد تک گفتگو یہاں پر روکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. یا مولا یا صاحب السماء